السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ایک بار پھر زندگی نے موقع دیا آپ نیک لوگوں کی زیارت کا، تو یہاں حاضری ہوئی۔ ماہانہ درس قرآن مجید بسلسلہ 11ویں شریف ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں برکات اسلام عطا فرمائے۔ ہمارا یہ جو درس ہوتا ہے بڑا مختصر سا ہوتا ہے، کوئی 25 سے 35 منٹ کے درمیان کا، اور تمام پیارے بھائی بڑی شفقت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہونے والے عظیم معاملہ کی، اور ان عظیم شخصیات کا ذکر کرنا ہے جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اور اگر تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اذا اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے پیارے سے فرماتے تھے غم نہ کھائیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا سکینہ نازل فرمایا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسی فوج کے ساتھ ان کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آتی تھی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور بنایا اس نے کافروں کی بات کو نیچے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ غار ثور کا ذکر ہے، اور اس میں عظمت و شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی کے ساتھی ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خطبوں میں، مجلسوں میں، اسٹیجوں پہ، محافل پہ، ہر جگہ ان کا نام بلند و بالا پکارا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس زمین پر انبیاء اور رسولوں کے بعد کائنات کے سب سے افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جان نثاری کا معاملہ ہی علیحدہ ہے، اور پھر اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد کے ساتھ اسلام پر اتنے احسانات فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جتنے بھی احسانات کیے میں نے ہر ایک کا بدلہ اس کو دے دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ خود عطا فرمائے گا۔ کچھ چیزیں ہیں جو فضیلت کے اوپر مبنی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو افضلیت کو بیان کرتی ہیں۔ پوری امت محمدیہ اور پچھلی امتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مرد و زن پر افضلیت ہے، ہر مرد و زن پر افضلیت ہے، کوئی ہے انبیاء اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ کچھ چیزوں میں فضیلت ہے جس میں کوئی بھی بندہ بڑھ سکتا ہے، اور بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو بعض لوگوں کا خاصہ ہے، اور ان فضیلتوں کو بیان کر کے لوگوں کے دل میں شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ مثلا ایک فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کا حصہ ہیں، آپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا ان کو ارشاد فرمایا۔ جب حضور کے وجود کا وہ حصہ ہیں تو ظاہری بات ہے یہ فضیلت ان کے علاوہ کسی کے نہیں ہے۔
جو فضیلت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہے، حضور پاک سے نسبت ہے، جو پیار ہے، جو شفقتیں ہیں، جو عنایات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل سیدہ فاطمہ الزہرا سے چل رہی، تو وہ انہی کا خاصہ ہے۔ لیکن اسلام ان کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں مقابلے نہیں کرواتا۔ اس وصف کی وجہ سے یہ کہنا نہیں جائز یا درست نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل ہیں ساری کائنات پر۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کی عظمت اس سے بہت آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خاص حصہ عطا فرمایا دنیا میں، جس کے بارے میں امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی شہزادی ایسی ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، کہ ان کی اتنی پردہ داری ہے کہ کبھی ان کا کھلا ہوا دوپٹہ سر سے سورج نے بھی نہیں دیکھا اور چاند نے بھی نہیں دیکھا، اتنی وہ تقوی والی ہے، یہ ان کی شان ہے۔ ایک طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کی اپنی شان۔ تو اسلام دو شان والوں کا آپس میں مقابلہ نہیں کرواتا اس طرح کہ ایک کو کم کر دو ایک کو زیادہ کر دو۔ شانیں تو اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر، لیکن یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کہ بعضوں کو کم کر دیا تو بعضوں کو زیادہ کر دو، پھر فضیلت کدھر رہی؟ فضیلت تو ہے ہی اس میں کہ دونوں کی شان بیان ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، نبیوں کے درمیان میں مجھے فضیلت نہ دو۔ اس کا معنی محدثین نے کیا بیان کیا؟ یہ نہ کہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان کم ہے، ہمارے آقا پاک کی شان زیادہ، یہ نہ کہو، یہ کہو کہ سارے نبی بڑی شان والے، ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر شان والے۔ تو انبیاء کے درمیان بھی، صحابہ کے درمیان بھی، اہل بیت کے درمیان بھی فضیلت بیان ہوگی، ایک کو کم کر کے دوسرے کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ آج یہ بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اہل بیت کا منکر ہے، ان کی بات نہیں کر۔ جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تو ابوبکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیتا؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم آتے ہیں تو ان کا ذکر ہوگا، جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم آتے ہیں تو پھر ان کا ذکر ہوگا۔ ان کا ذکر ابوبکر صدیق کی نفی نہیں کرتا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان اور عظمت کی نفی نہیں کرتا۔ اب ذہنوں میں الجھاؤ پیدا کر دیا، اتنا گراس روٹ لیول پہ ہم چلے گئے ہیں کہ کسی کی زبان سے اہل بیت کی شان نکل رہی ہو تو کہتے ہیں صحابہ دے بارے پتہ نہیں کی کہندا ہے، اور اگر کوئی صحابہ کے بارے میں کہتا ہے یار اہل بیت کے بارے میں کوئی خار رکھتا ہے۔ کیسے یہ نتیجہ کیسے نکالا؟ یہ نتیجہ نکالا بغض اور کینے نے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ عزت اور وقار کو بیان کیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حاضر ہوتی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از راہ شفقت کھڑے ہو کے ان کا استقبال فرماتے، کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، بوسہ دیتے ہیں ان کے ہاتھ کو، اور جہاں بیٹھتے ہیں ساتھ ان کو بٹھا لیتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کرتی، یہ ان کی شان ہے۔ لیکن جب ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آگے نمائندہ بناتی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کریں کہ آپ صحابہ کو کہہ دیں کہ جب آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں آتے ہیں نا تو سب تحفے بھیجتے ہیں، طائف ہماری باریوں میں بھی بھیجا کر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی کیا آپ ان سے محبت نہیں کرتی جن سے میں محبت کرتا ہوں؟ آپ نے منع فرما دیا یہ سوال کرنے سے، آپ نے یہ سوال نہیں کرنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی جگہ ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اپنی جگہ ہے۔
تو یہ فضیلتیں ہیں، اسلام نے کسی کو کوئی فضیلت دی، کسی کو کوئی فضیلت دی۔ اسلام نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یہ سیف اللہ ہے۔ یہ کون ہے؟ سیف اللہ۔ تو یہ اعزاز ان کو دے دیا۔ حضرت علی کو کہا یہ حیدر قرار ہے، یہ اعزاز ان کو دے دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے رازدان ہیں، یہ رازدان ہونے والا وصف ان کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں۔ تو مختلف فضیلتیں سب کو بانٹ دی۔ حضرت عمر بن خطاب کو کہا یہ فاروق اعظم ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ حضرت عثمان بن عفان کو غنی فرما دیا۔ تو اسی طرح یہ سب کی علیحدہ علیحدہ شان ہے۔ یہ کہنا کہ اب تو اس کے اوپر بھی لڑائی ہو جاتی، کہنا نہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر نہیں، صدیق اکبر تو حضرت علی المرتضیٰ۔ ہم جملوں کے اوپر بچ کے رہ گئے، کسی کی شان سناتے تو کہتے ہیں یہ اس کے پلڑے میں چلا گیا۔ اس لیے عقیدے کے اعتبار سے یہ ذہن میں رکھے، ہر صحابی فضیلت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں یہ کہا اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں سارے بلند درجوں والے ہیں، اللہ کے ہاں سارے ہی بلند درجوں، کسی کو کوئی شان ہے، کسی کو کوئی شان ہے، کسی کو کوئی شان ہے، لیکن بحیثیت امت سب سے افضل ترین بندے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ امت کی جب باری آئے گی تو سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی باتیں سنائی اس پہ۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ آپ نے فرمایا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے۔ کہ مردوں میں کس سے کرتے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے والد گرامی سے۔ پھر جب ساری ازواج ایک طرف ہو گئیں تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے واہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی کیا شان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے سرسراہٹ ہوئی، ایسی تیزی آئی، ہم ہیں تو حضور ان کو کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ان کا اس لیے ذکر کرتا ہوں، ان کو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے تو وہ میری تصدیق کرتی تھے۔ تو ان کا اپنا مقام ہے۔ تو اسلام اوپر نیچے ایسے گھماتا نہیں ہے، سادہ سا مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے، یہ بھی شان والے، یہ بھی شان والے، یہ بھی شان والے، یہ بھی شان والے، اور سب سے بڑھ کر شان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات سٹیج پہ اور ممبر پہ بیٹھنے والے لوگوں نے ڈال دیے، کہا نہیں وہ تھے جناب سیاسی خلیفہ تھے، وہ روحانی خلیفہ تھے، یہ ایسے ہی سب بطونی باتیں، بے افواہہم، یہ منہوں کی باتیں۔ مذہب اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی خلیفہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور روحانی خلیفہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سیاست ادھر چلی گئی اور روحانیت ادھر چلی گئی، دونوں ہی کام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی بنیادوں میں، اسلام کی جڑوں میں بڑی کاوش، بڑا خون ڈلا ہوا ہے، بڑی زندگی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کو دی۔ اس کی چند چیدہ باتیں میں اس واقعے کو کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کو سنوں۔ جب ہجرت کے لیے آپ تشریف لے کے جانے لگے تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ آپ اجازت فرمائیں کہ ہجرت ہم بھی کہیں کریں۔ تو آپ نے فرمایا آپ انتظار کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی بنا دے کوئی۔ تو فوری سمجھ گئے کہ یہ حضور پاک ہی ہوں گے جو میرے ساتھی ہوں۔ تیاری کی، 2 اونٹنیاں لے کر ان کا انتظام منتظم کر کے رکھا۔ پھر جب جانا تھا تو باہر وہ کھڑے ہیں مشرکین مکہ، تو آپ باہر نکلے، یہ حدیث میں جملہ موجود ہے، آپ نے یہ پڑھا شاہت الوجوہ، اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو دشمن سے محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ یہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے پڑھا کرے، شین الف 2 سوراخوں والی ہے اور تے،
الف لام واو جیم واو ہے شاہت الوجوہ، اس کا مطلب ہے چہرے بگڑ جائیں، چہرے بگڑ جائیں، مسخ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، آنکھیں تیری اندھی ہو جائیں۔ آپ جب گھر سے باہر تشریف لائے تو کافروں کے سروں پر آپ نے خاک ڈالی اور یہ پڑھتے ہوئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے سامنے پردہ ڈال دیا، نظر نہیں آئے۔ تو آج بھی کوئی دشمن سے بچنا چاہے وہ یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ دشمن کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے غار ثور میں چلے، وہاں پہنچنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا صدیق اکبر نے اس کو صاف صوف کیا، سارا سوراخ بند کیے، قمیض پھاڑ کے اپنی چادر کے ساتھ صفائی کی۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ جو بعض 2 اونٹنیاں تھیں وہ سیدہ اسما واپس لے گئیں۔ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا دن مشرکین کی خبریں لے کر حضور پاک کو رات غار ثور میں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا غار ثور میں حضور پاک کو پہنچا کے آتے۔ تو جب وہاں پہ پہلے وہاں پہ گئے تو کافر تلاش کرتے کرتے اوپر آ گئے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بیان کی، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ جب 2 جان سے جب دوسرا وہ دونوں غار میں تھے تو ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا، اپنے صاحب سے کہا۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا۔ یہ صاحب کا لفظ یہ آپ کا قرآنی لقب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی سے محدثین یہ بات کہتے ہیں انتا صاحبی فی الغار، آپ غار میں بھی حضور پاک کے صاحب ہیں، و صاحبی علی الحوض، اور آپ حوض کوثر پہ بھی حضور پاک کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں جی وہ تو یہ تو حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو غار میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضور ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور کثیر حدیث میں ذکر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا تو ابوبکر صدیق ہوں گے ساتھ۔ اگر ایک حدیث ایک طریق سے صحیح طاقت والی نہیں نظر آتی تو دوسرے کئی ذرائع ہیں اس کی طاقت کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا، فرمایا لا تحزن، غم نہ کھائیے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن مجید کا مضمون ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 7 ہے۔ شروع سے میں تھوڑا سا ہٹ کے آگے سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب 3 سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے۔ 3 سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور 5 نہیں ہوتے مگر چھٹا ان میں اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، فرمایا تم کہیں پر بھی ہو، بندے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ایک ان میں اللہ ہوتا ہے۔ تو یہاں تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو 2 وہ ہیں اور تیسرا اللہ ہے، 2 وہ ہیں تیسرا اللہ ہے۔ کس طرح ساتھ ہے کہ اس کا سارا نظام قدرت محبوب کے تابع ہے، اور جیسے اللہ فرما رہا ہے ویسے ہی ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ، تو اللہ نے سکینہ نازل فرمایا۔ وہ جو ایسے ایسے تیز سے دک 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 دل تیز تیز چل رہا تھا نا کہ آ نہ جائے اندر، اس کو سکون آ گیا۔ اس کو آپ یقین مانیں، یہ میں اپنی پریکٹس بتا رہا ہوں۔ ایک دفعہ مدینۃ المنورہ جانا ہوا تو وہاں کسی اجنبی عربی کے ساتھ بیٹھ گیا، میں راستے بھی نہیں تھے پتہ، اور اس کی شکل سے بھی مانوس نہیں تھا، وہ عجیب مخلوق نظر آتا تھا۔ تو زور زور سے دل دھڑکنا شروع ہوا، تو اپنے ہی دل میں توجہ کر کے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور جی اتنے مدینہ شریف بھی ساڈے دل دھڑکنے تے پھر کتنے جانا سی۔
اب یقین مانے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جسٹ لمحہ ہی ہے وہ، ایسے راحت اور سکون عطا فرمایا آپ کی طرف سے کہ کیا بات ہے۔ مومن پوری دنیا میں جہاں اپنا نظریہ اور اپنی توجہ رسول اللہ کی طرف کرے گا وہاں ہی اس کو راحت آ جائے گی۔ صرف اپنی بات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، بات کو اللہ کے ساتھ سیدھی کر لے، رسول اللہ کے ساتھ ایک ہی بات ہے، لیکن توجہ سیدھی ہو۔ تو کہا کہ جب فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ بات کہنے کی دیر تھی، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، میں نے اپنی طرف سے سکون ان پہ نازل فرما دی۔ وہ جو ڈر اور خوف تھا نا کہ اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، تو فرمایا سکون ہو گیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، فرمایا ہم نے ان کی اس لشکر کے ساتھ مدد کی جو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کون تھے؟ فرشتے۔ وہ کون تھے؟ ادھر امتحان ہو رہا ہے غار کے اندر سخت، سانپ ڈس رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے محمد رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی یہ صدیق اکبر، صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے، عجب شان پائی یہ صدیق اکبر، جدا ذکر آیا ہے 10ویں سپارے، جنہیں غار وچ کیتے نے رج رج نظارے، پے ڈنگ تے ڈنگ سپنے سی مارے، نظر نہ ہٹائی یہ صدیق اکبر۔ علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی، یہ جو آیت ہے 40 نمبر، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض گھروں کے اوپر آپ کو ایسے کر کے پنجہ نظر آئے گا، جس کو وہ کہتے ہیں علم عباس علمدار، عباس علمدار کا ہے۔ وہ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جب کربلا میں حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اب پانی لینے کے لیے جس جگہ بھی پانی موجود تھا وہاں گئے تو واپسی پہ یزیدیوں نے حملہ کر دیا، تو دائیں ہاتھ میں پانی کی مشک پکڑی تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، پھر بائیں میں پکڑی تو کاٹ دیا، پھر اس کو منہ کے ساتھ پکڑا تو وہ جو ہاتھ کٹا ہوا تھا نا وہ انہوں نے گھروں کے اوپر لگایا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ علامہ محمود آلوسی کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دھوکہ ہے، یہ اصل میں اس سانپ کی شکل کی تشبیہ ہے اپنے گھروں پہ لگائی جس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں ڈسا تھا، اس کی تصویر ہے، اس کے ساتھ تشبیہ ہے، تو وہ گھروں کے اوپر لگی ہوئی ہے، نہ کہ عباس علمدار کے ہاتھ کا نشان لگا ہو۔ اب نہ بغض ہے جو لوگوں کی چھتوں کے اوپر نظر آتا، کثیر تعداد میں۔ اب تو بات ممبروں پہ بیٹھ کے کرنے والی نہیں رہ گئی، اب تو اتنا غلبہ ہے کہ آپ بات کریں گے تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں، کبھی کوئی لے جائے گا، کبھی کوئی لے جائے گا۔ اس خوفناک وقت میں جس میں فتنہ ہر طرف عام ہو تو وہاں کی تبلیغ مدارات کی تبلیغ ہوتی ہے۔ وہ کیا مدارات؟ کہ آپ کلمہ حق سناتے جائیں نام لیے بغیر اور بار بار رپیٹ کرتے جائیں تاکہ لوگوں کو صحیح بات بھی پتہ چل جائے اور کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ جناب آپ نے فلاں کے اوپر تنقید کی، ہم نام ہی نہیں کسی کا لیا، ہم نے نام ہی کسی کا نہیں لیا۔ جس طرح عورت مارچ ہوئی تھی اسلام آباد میں تو انہوں نے بینر لے کے لگائے تھے، اس میں کتنی صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا مہینہ آیا، ابھی بھی کئی جگہوں پہ بینر لگے ہوئے ہیں اور وہ عجیب خوفناک عبارتیں ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو امت کے اندر انتشار ڈالتے ہیں۔ امت میں وحدت کا صرف ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کلیہ ایک ہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اور سارے اہل بیت کی عزت و تعظیم کرو، امت ایک ہو جائے گی ساری۔ اگر بیویوں کی تعظیم نہیں ہوگی، صحابہ کی تعظیم نہیں ہوگی، اہل بیت کی تعظیم نہیں ہوگی تو امت میں کبھی بھی وحدت اور اکائی نہیں آ سکتی، چاہے لاکھ بار کسی کے گھر جا کے چائے پی لو، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اصول ہے، اور ہمارے ایک استاد گرامی اس میں اکثر کہا کرتے تھے کہ اس دور میں جب فتنہ اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے، علماء کی ایک جماعت بیٹھ کے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء ہوں،
جو اختلافی مسئلے ہیں جن کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی، کچھ عرصہ کے لیے اس کو ان سارے مسئلوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو ہولوکاسٹ بنا دیں کہ کوئی مکتب فکر کا بندہ اس مسئلے میں بات نہیں کر سکتا، تو تھوڑے عرصے کے بعد مکاتب فکر کا طوفان جو لڑائی والا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہودیت میں ہولوکاسٹ کے اوپر پابندی لگا دی، کوئی یہودیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اپنی ذاتی تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ پچھلے ویک میں 24 پر ایک پروگرام ہمارا لائیو چل رہا تھا، اور 24 جس طرح پاکستان میں چلتا ہے اس طرح UK میں بھی چلتا۔ ایک پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا پروفیسر ناصر صاحب۔ جو ہی انہوں نے یہ بات کی، 8واں منٹ تھا یا 9واں منٹ تھا، انہوں نے کہا یہودی اسلام کے دشمن ہیں، یہودی اسلام کے، فوری طور پر لائیو پروگرام ڈسکنیکٹ کر دیا انہوں نے کہا یہ یورپ میں سنا جا رہا ہے، آپ یا تو یہودیت کہیں اور یہودی اسلام دشمن کہہ رہے ہیں، یہ دو بلنڈر کر رہے ہیں۔ لائیو پروگرام ڈسکنیکٹ کر دیں کہ وہ اپنے مذہب کے خلاف ایک بات نہیں سنتے، نام نہیں سنتے۔ کیوں؟ طاقت ہے ان کے پاس۔ ہم بکھر گئے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے اس عنوانات کے اوپر، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، عقائد ہی ڈسٹرب ہو گیا سر۔ تو اس پرفتن دور میں یہ جاننا بہتر ہے، سمجھنا بہتر ہے اور ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ عزت والے، آپ کی ساری اہل بیت عزت والی، آپ کی ساری ازواج شان والی، اور ان شانوں والوں میں سب سے زیادہ شان والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اگر اتحاد ہے تو اس موضوع کے اوپر اتحاد ہو سکے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نیچے کر دی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات کا بول بالا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ پر حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دی۔ تبوک کے لیے حضرت ابو بکر صدیق سارا گھر لے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں تبوک کے زمانے میں میرے پاس مال تھا، تو میرا خیال تھا کہ میں نیکیوں میں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ سکتا ہوں، لیکن فیصلہ اسی وقت ہو گیا جب حضرت عمر بن خطاب آئے۔ آپ نے پوچھا ما بقیت علی اہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا مثلہ، جتنا لایا ہوں آدھا گھر چھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ما بقیت علی اہلک، تو کہنے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے اب پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بھی شخص فضیلت میں نہیں بڑھ سکتا۔ جو سب کچھ جو دے دی، سب کچھ دے دیا، پورے کا پورا گھر ہی خالی کر دیا، بچے بھی حضور پاک کو دے دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ دے دی کہ حضور یہ آپ کی، اور یہ 2 خوش نصیب خواتین ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آسمانوں سے رب سلام بھیجا کرتا تھا۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ وہ واحد خاتون ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرہ مبارک میں موجود ہوتے تھے تو جبریل آ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی ازواج کے پاس حضور ہوں تو جبریل نہیں آئے کبھی، لیکن ان کے پاس آ جاتے تھے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبریاں اللہ نے آسمان سے بھیجی، وہ بھی خوشخبریوں والے، یہ بھی خوشخبریوں والے، وہ بھی سلام والے، یہ بھی سلام والے۔ مقابلہ نہیں اسلام ان کا کروا، تعریف سناتا ہے، عزت سناتا ہے، وقار سناتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، 2 روایات ان کی میں سناؤں گا بڑی مختصر سی کر کے۔ محمد بن حنفیہ، میں نے یہ حدیث مستدرک میں پڑھی، بخاری میں صحاح 6 میں بھی موجود ہے یہ حدیث۔ محمد بن حنفیہ نے پوچھا، یہ بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اذان نگینہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد متعدد نکاح کیے، ان میں سے ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا فرمایا، محمد بن حنفیہ۔ یہ جو بن حنفیہ ہے، بن ویسے ہوتا ہے کہ محمد فلانے کا بیٹا، لیکن یہ قبیلے کی طرف نسبت ہے، بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ تو کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں عثمان غنی تیسرے نمبر پہ پوچھوں کون، تو ہو سکتا ہے عثمان غنی کا نام لے لیں۔ تو پھر میں نے یہ سوال کیا بھی آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ تو کہا انا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں کے بندوں میں ایک عام سا آدمی ہوں، ایک عام سا۔ جو پہلے بات بیان کی وہ حقیقت پر مبنی تھی، جو بعد میں بات بیان کی یہ تواضع کے پیش نظر تھے، وگرنہ سب سے بڑے پیر اولیاء کے سردار حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ فلاں بندہ سردار ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی سرداری کو ہم نے پیچھے کر دی۔ یہ جو مفہوم مخالف یکدم عبارتوں کے اندر سے کھینچ لیا جاتا ہے نا، مفہوم مخالف، تو ثابت ہوا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ نہیں سمجھا۔ یہ کیسے ثابت کر لیا آپ نے؟ جب تک قوم مفہوم مخالف نہیں نکالتی تھی نا، تب تک اتفاق اور اتحاد تھا۔ ایک بندے نے کہا کہ نعرہ تحقیق، اس کے جواب میں کہا حق چار یار۔ انہوں نے کہا تو مطلب باقی حق نہیں سنے گے، حق سارے یار، نعرے سے لڑائی ہوگی۔ کیا بن گیا مزاج ہمارا؟ اس کا تو مطلب کبھی تھا ہی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ کے بارے میں کسی نے بات کی۔ یہ تو ہمارا علیہ السلام کا شروع ہی سے عقیدہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تمہیں ہدایت کی راہ پہ لے جائے گا۔ اوپنلی بات کر، تو یہ جو تخصیصیں کر دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے تو پھر یہ مراد ہے، پھر یہ ہے تو یہ ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جاتا۔ دوسری بات، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں نا، یہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کو جب تک وہ زندہ ہیں نہیں بتانی۔ کیا عجیب بات! حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بزرگ شخصیات جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ راوی کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور سنا کب رہے ہیں؟ جب دونوں وصال کر گئے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کو نہیں بتانا جب تک یہ زندہ ہوں۔ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں کی عمروں کے بارے میں پتہ تھا کہ ابو بکر صدیق وصال کر جائیں گے تو علی المرتضیٰ حیات ہوں گے، سیدنا عمر بن خطاب وصال کر جائیں گے تو علی المرتضیٰ حیات ہوں گے۔ اس لیے فرمایا جب تک یہ زندہ ہے آپ نے اس بات کو ان کو نہیں بتانا۔ یہ بات انہوں نے نہیں سنی، لیکن ہم خوش بخت ہیں کہ حضور کی یہ خوشخبری ہم نے سنی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنت کے بوڑھوں کے ایک مائی آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہنے لگے حضور میں جنت میں جاؤں، آنا نہیں تھی مجھے۔ عربی میں جو بوڑھے کا کانسیپٹ ہے نا، بوڑھے کا عرب میں وہ ہے 40+ کا، 33 کے بعد کوہل میں چلا جاتا ہے انسان، بڑھاپے میں، یعنی اس پہ بڑھاپے کے اثرات شروع ہو گئے۔ اسلام نے جو گنجائش رکھی ہے وہ 40 سال کی رکھی ہے، 40 کے بعد بڑھاپا شروع ہے۔ 40 کے بعد یہ اللہ کی عنایت ہے، ول پاور ہے، اپنی تندرستی ہے کہ انسان ہو سکتا ہے 70 سال تک جوانوں والے کام کرتا رہے یہ، لیکن اعتبار کرتے ہوئے جوانی اور بڑھاپے کا 40 کے بعد بڑھاپا شروع ہے، 40 کے بعد بڑھاپا شروع ہے۔ 40 سے پہلے جوان ہے، 40 کے بعد بڑھاپا شروع۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو جنت میں نہیں جائے گی،
پھر اس کی تسکین قلبی کے لیے فرمایا جائے گی لیکن جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ تو بوڑھے نہیں جنت میں جائیں گے، یعنی جائیں گے سارے لیکن جوان ہو کے جائیں گے۔ پل صراط بڑھاپے میں طے کریں گے، اور جب فقد فاز فوزا عظیمہ کی منزل طے کریں گے تو ایسے قدم جنت کے اندر رکھتے ہی اللہ جوان کر دے گا سب۔ یہ اس کی عنایت ہے۔ جنت میں بوڑھا نہیں ہوگا کوئی، سفید داڑیاں بھی نہیں ہوں گی، کالی بھی نہیں ہوں گی، بہو ہوں گے، بہو سونے سونے۔ لیکن اس نظام کو یا دنیا میں کوئی نہیں قیاس کر سکتا، چلو اتنے داڑھی نہیں تھی اتنے بھی لوا دو۔ وہاں وہ اس کا نظام ادھر والا اور ہے، ادھر والا نظام داڑھی کے ساتھ ہے، ادھر والا نظام داڑھی کے ساتھ۔ جیسے وہاں کا نظام نکاح کے معاملے میں اور ہے، وہاں جتنی مرضی اس کی مرضی ہے وہ نکاح میں خواتین دے دے، یہاں 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، یہاں 2 سگی بہنوں سے نہیں کر سکتے، یہاں کئی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں نہیں ہیں وہاں پہ ہوں گی۔ یہ اس کا اپنا نظام ہے، اس کے ادھر کے نظام کو ادھر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب جنت کے بوڑھوں کے سردار، یعنی جو بندہ 33 سے 40 یا اس سے پلس عمر میں دنیا سے گیا، اس کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہوں گے، اور جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین ہوں گے۔ اور کیا کمال نظام ہے کہ خود حسنین کریمین بوڑھے گئے ہیں جنت میں، یعنی جب دنیا سے گئے تو بوڑھے تھے، دونوں 50 پلس تھے، اور خود جوانوں کے سردار ہوں گے، خود بڑھاپے کی عمر میں دنیا میں گئے، اور ان کے سردار حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب ہوں گے۔ تو اصل سرداری حضور پاک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی، لیکن ان کی سرداری کی نفی نہیں ہے، ان کی سرداری کی نفی، ان کا نظام اور ہے، ان کا نظام اور ہے۔ تو اس لیے اسلام نے یہ صحابہ اور اہل بیت کا گلدستہ خوبصورت سجا کے بھیجا ہے۔ اس کے اندر خواہش نفس کے لیے اس کے دھاگے نہیں کھینچنے چاہیے، اپنی مرضی سے خوبصورت بہترین نظام ہے۔ سارے صحابہ قابل عزت قابل احترام ہے، جس کا بھی ذکر کریں عزت و احترام سے کریں۔ اللہ تعالی ہماری صحابہ کے بارے میں عقیدت اور احترام کو اپنے آخری سانس تک سلامت رکھے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، ان سب کی محبتوں کو حضور پاک کی محبت کے تابع کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔